الله الرحمن الرحيم نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو چھوٹے حقیقی بھائی تھے بنیامین، ان کو اپنے پاس روکنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار کی کہ ان کے بھائیوں نے جو غلہ لیا تھا، سامان لیا تھا، ان سامان کے تھیلوں میں ایک تھیلا بنیامین کا بھی تھا، تو بنیامین کے تھیلے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہی برتن ڈال دیا یا کاریندوں کے ذریعے اس میں ڈلوا دیا. پھر بلایا گیا، سامان کی تلاشی لی گئی، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہا بھی کہ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، ہم کوئی چور تھوڑی ہے کہ تم ہمارے سامان کا جائزہ لے رہے ہو، تلاش کر رہے ہو. تو وہ کارندے کہنے لگے کہ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تمہاری بات صحیح نہ نکلی اور تمہارے سامان میں سے وہ شاہی خزانے کا برتن نکل آیا تو اس کی کیا سزا؟ تو کہنے لگے جزاؤہ ما وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں وہ برتن نکلے وہ اس کے بدلے میں رکھ لیا جاوے، یعنی اس کو قید کر لیا جاوے. تو بہرحال فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے سامان میں سے وہ نکل آیا. اللہ پاک فرماتے کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی مراد کو گویا کہ پورا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خاطر ایک تدبیر جو اختیار کی گئی تھی اس کو پورا فرمایا. وفوق کل ذی علم علیم، اللہ تو بہت زیادہ جاننے والا ہے. تو جب بھائیوں نے دیکھا کہ بنیامین کے سامان میں سے وہ برتن نکل آیا ہے اور بھائی خود ہی اس بات کا اقرار کر چکے تھے کہ جس کے سامان میں سے نکلے اس کو قید کر لیا جائے، تو وہ کہنے لگے اس نے چوری کی ہے، اس کا مطلب کہ فقط سرق اخ له من قبل، کہ اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی ہوگی پہلے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سامنے ہی موجود تھے، وہ تھوڑی جانتے تھے کہ یہ یوسف ہے. فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. حضرت یوسف علیہ السلام دل ہی دل میں ایک بات کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام تو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، بلکہ تم ہی تھے ان کے ساتھ ظلم کرنے والے، اور اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے جو تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا. بہرحال تو وہ عاجزی کرنے لگے، بھائی یا ایھا العزیز، کہ اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، کہ بنیامین کا ایک والد ہے، وہ بہت بوڑھے ہیں. فخذ احدنا مکانا، تو آپ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو قید خانے میں ڈال دو کہ ہم تو آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ معاذ اللہ، اللہ کی بنا کہ جس کے سامان میں سے برتن نکلا ہے اسی کو قید کیا جائے گا، ہم اس کی جگہ کسی اور کو نہیں لے سکتے، ورنہ یہاں کے قانون کے حساب سے کیا شمار ہوں گے ہم، کہ قانون توڑنے والے شمار ہوں گے. انا اذا لظالمون. اب معاملہ یہ اٹک گیا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے کہ بنیامین کو صحیح سلامت واپس لے کر آئیں گے، انا لہ لحافظون، کہا تھا ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ پاک فرماتے فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، کہ جب وہ لوگ بنیامین کو چھڑانے میں نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، ناکام ہو گئے، تو اب وہ جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم، تم کو معلوم نہیں ہے کہ تم نے گھر سے نکلنے کے وقت والد صاحب سے کیا وعدہ کیا تھا؟ موثقا من اللہ، اللہ رب العزت کو حاضر ناظر مان کر قسم کھائی تھی کہ ہم بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے. اور ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے معاملے میں پہلے ہی تم سے خطا ہو گئی. تو اب دونوں بھائیوں کے معاملے میں یہ غلطی ہوئی. تو بڑا بھائی تو کہنے لگا فلن ابرح الارض، کہ بھائی میں تو یہاں سے جانے کا نہیں، میری تو ہمت نہیں ہو رہی ہے والد صاحب کا مقابلہ کرنے کی، ان کا سامنا کرنے کی اب میری طاقت نہیں ہے، کیونکہ یوسف کے معاملے میں بھی ایسا ہوا، اب بنیامین کے معاملے میں ایسا ہو گیا، تو میں تو نہیں آ سکتا، تم خود ہی چلے جاؤ. بڑے بھائی نے تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو الگ کر لیا کہ ارجعوا الی ابیکم، تم جاؤ اپنے والد صاحب کے پاس اور کہہ دینا
کہ ان ابنک سرق، کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی، جس کی وجہ سے کیا کر لیا گیا، اس کو مصر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا. او ما كنا للغیب حافظین، اب حقیقت کیا ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں. تو بہرحال وہ بڑا بھائی تو مصر کے اندر ہی رکا رہا. دوسرے جو بھائی تھے وہ باندل نخاسدہ والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور پوری داستان سنائے. وسأل القریب، اور کہنے بھی لگے کہ آپ جس قافلے کے اندر ہم گئے تھے آپ ان قافلے والوں سے بھی معلوم کر لو. انا لصادقون، ہم بالکل سچ بول رہے ہیں. اس مرتبہ واقعی طور پہ وہ سچ ہے، لیکن چونکہ ایک مرتبہ ان سے غلطی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ان کے اوپر اعتماد کرنا تھوڑا مشکل تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر بھی پھر وہی ارشاد فرمایا قال بل سولت لكم انفسكم امرا، نہیں تمہارے نفسوں نے کوئی بات بنا رکھی، حالانکہ یہاں حقیقت بیان کر رہے ہو لیکن اب ماننے کے لیے تیار نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل، میں تو صبر ہی کر سکتا ہوں، میں تو اللہ سے ہی امید باندھتا ہوں، اللہ رب العزت میرے سب بیٹوں کو کیا کر دے گا، جمع کر دے گا. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا عسى الله ان ياتيني بهم جميعا فصبر جمیل، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. یہ تین جملے، فصبر جمیل، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. اگر کوئی والد اپنی اولاد کی آپس کی نا اتفاقی کو ختم کرنے کے لیے اگر یہ پڑھے تو اللہ رب العزت اس کی اولاد کے اندر محبت عطا فرماتا ہے. اور جو رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اس آیت کریمہ کے پڑھنے کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنے کی وجہ سے، اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ رب العزت رشتے ناطے جو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کیا فرما دیتا ہے، آسان فرما دیتا ہے. اور اگر کوئی والد یہ دعا پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے بیٹوں کو جمع کر دیتا ہے. لہذا ایسا ہی ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ دعا یہ جملے استعمال کیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہا عسى اللہ، ان قریب میرا رب میرے بیٹوں کو سب کو کیا کر دے گا، میرے پاس جمع کر دے گا. انه هو العلیم الحکیم، اللہ بہت زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. لہذا ایسا ہی ہوا، ابھی سب بیٹے بکھر گئے. حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں دور ہو گئے تھے، پھر بنیامین، اور پھر بڑا بھائی بھی کہاں رہ گیا تھا، مصر میں رہ گیا تھا. اب دوسرے گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ سب جگہ بکھر گئے تھے. تو انہوں نے یہ اللہ رب العزت سے امید باندھی کہ میرا رب کیا کرے گا، سب کو میرے پاس جمع کر دے گا. بہرحال اور یہ اس واقعے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، بہت زیادہ رونے لگے. وتولی عنہم، اور ان سے تنہائی اختیار کر لی، بیٹوں سے بات کرنا بند کر دیا. کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام عالم الغیب تو تھے نہیں کہ ان کو حقیقت کا علم ہو، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ انہوں نے یوسف کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا. بنیامین کے ساتھ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھا کہ انہوں نے ظلم کا معاملہ کیا ہے، تو لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی. تولی عنہم، ان سے الگ ہو گئے، ایک الگ مکان کے اندر رہنے لگے. وہ بھائی وغیرہ الگ اور یہ الگ. اور یہ بھائیوں کو ذرا تنبیہ اور سبق سکھلانا بھی ضروری تھا تاکہ ان کو ان کی غلطی کا بھی احساس ہو جائے. وتولی عنہم، وہ جو ان سے جدا ہو گئے. وقال، اور تنہائی کے اندر یوسف علیہ السلام کے بار بار ذکر کرنے پر رونے لگے. بار بار یوسف علیہ السلام کا نام لیتے اور روتے. یا اسفا علی یوسف، بار بار کہتے یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف. اللہ پاک فرماتے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ غم کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھیں روشنی چلی گئی. آنکھوں کی کیا چلی گئی؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں بالکل سفید ہو گئی، یعنی آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا. فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ بہت زیادہ غمزدہ تھے، بہت زیادہ اندر سے کڑ رہے تھے. تو ان کے جو پڑوسی تھے، ان کے جو رشتہ دار تھے، ان کے جو بیٹے تھے، وہ کہنے لگے تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین. آپ یوسف کو کتنا یاد کرتے ہو، کیا آپ بار بار یوسف کا تذکرہ کر کے نام لے کر کے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ او تکون من الہالکین. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میرا شکوہ، میری شکایت، میرا غم سب کس کے سامنے پیش کرتا ہوں میں؟ اللہ. میں تم سے تو کہتا نہیں ہوں کہ جاؤ یوسف کو تم نے یہ کر دیا، بنیامین کو، میں تم سے تو کچھ نہیں کہتا نا، کہ میرا شکوہ، میرا گلہ، میرے جتنے بھی جذبات، میرے جتنے بھی احساسات، میرا جتنا بھی غم ہے وہ سب کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے.
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی جانب سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائیوں کو ان کی غلطی کا احساس ہو گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام جو بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، کنارہ کشی کرنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ روئے، ان کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دن ان کو بلایا، ادھر آؤ، اور سب سے کہا کہ میرے بیٹو جاؤ تلاش کرو یوسف کو. اب کیا کرو؟ یوسف کو تلاش کرو. یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخی یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو کیا کر کے لاؤ؟ تلاش کر کے لاؤ. اور لا تیأسوا من روح اللہ، دیکھنا اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید مت ہونا. کیوں؟ انه لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی نا امید ہوتے ہیں، ایمان والے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے ہیں. تو بہرحال اب یہ تیسرا سفر ہو رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا. کون سی جانب؟ مصر کی جانب. پہلا سفر ہوا تھا جب وہ قحط پڑا ہوا تھا، سامان لینے کے لیے گئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا. پھر دوسرا سفر ہوا جس میں بنیامین وہاں روک لیے گئے. اب یہ تیسرا سفر ہو رہا ہے. یہ تیسرا سفر مصر کی جانب کس سلسلے میں ہو رہا ہے؟ تلاش کے سلسلے میں ہو رہا ہے. کس کو تلاش کیا جائے؟ کہ یوسف کو اور بنیامین کو، دو بھائیوں کو تلاش کیا گیا. تو لہذا اب یہ پہنچے، مصر پہنچے. فلما دخلوا علیہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام سب سے پہلے تو تلاش کے سلسلے میں سب سے پہلے بنیامین کے بارے میں تو ان کو علم تھا کہ وہ کہاں پر ہیں، مصر ہی میں ہیں. تو سب سے پہلے کہا کہ چلو پہلے چھوٹے بھائی کو لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یوسف کو بھی کیا کر لیں گے؟ تلاش کر لیں گے. تو سب سے پہلے مصر پہنچے. فلما دخلوا علیہ، مصر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور ان کے سامنے جا کر گزارش کرنے لگے. قالوا، کہنے لگے، یا ایھا العزیز، بہت رونے کی حالت تھی ان کی اور بہت زیادہ پریشان تھے اور بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، کیونکہ والد صاحب کا غصہ اور والد صاحب کا درد اور ان کی فکر، ان کی وجہ سے ان کا رونا اور ان کی آنکھیں چلے جانے، سب پوری کیفیت بھائیوں کے سامنے تھی. اس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کڑ رہے تھے. اور اسی کڑنے والی کیفیت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے درخواست پیش کی. یا ایھا العزیز، اے پیارے بادشاہ، مسنا، ہم کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، واہلنا، اور ہمارے گھر والوں کو بھی بہت تکلیف پہنچی، الضر، بہت تکلیف پہنچی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور روتے ہوئے کہ وہ کچھ پیسے ساتھ میں لے کر آئے تھے اور کہنے لگے کہ یہ پیسے آپ ہم سے لے لو اور ہمارے بھائی کو کیا کر دو، چھوڑ دو، اور ہم کو ساتھ میں کچھ غلہ وغیرہ بھی دے دو، کیونکہ قحط کا زمانہ تو چل ہی رہا تھا. فاوفِ لنا الکیل وتصدق علینا، آپ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو. ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ رب العزت تو نرمی کا معاملہ کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، کہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ یعنی درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، خیر کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ بھی کیا کرتا ہے؟ خیر کا معاملہ کرتا ہے. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی کیفیت دیکھی کہ بہت زیادہ پریشان، ایک تو قحط کی وجہ سے پریشان، پھر والد صاحب کی جو حالت تھی اس کی وجہ سے پریشان، پھر بنیامین کا ایک غم تھا، بہت سارے غم. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھے کہ ان کے بھائی بہت زیادہ غم زدہ ہے اور واقعی طور پر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہے، اب حضرت یوسف علیہ السلام ان سے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ ابھی اظہار نہیں کر رہے کہ میں یوسف ہوں. ان سے کیا کہا؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، تم کو معلوم بھی ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ ابھی ظاہر نہیں کر رہے کہ میں یوسف ہوں، ان سے پوچھ رہے کہ تم کو معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اذ انتم جاہلون، کہ اس وقت تم ناواقف تھے، جہالت کے اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے. تو وہ بالکل چونک گئے کہ یہ بادشاہ، مصر کا بادشاہ یوسف کے بارے میں کیسے جانا. تو وہ ایک دم سمجھ گئے اور کہنے لگے قالوا أئنك لأنت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ تو کہا قال انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں. وهذا اخی، اور یہ بنیامین کون ہے؟ کہ یہ میرا حقیقی بھائی ہے، یہ میرا کون ہے؟ حقیقی، میں یوسف ہوں. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، یقیناً جو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتا ہے اور مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. تو جب ان کو پتا چل گیا کہ وہ عزیز مصر کا بادشاہ بن گیا یوسف، تو کیا کہاں پھینکا تھا ان کو؟ کہ کنویں کے اندر پھینکا تھا، اور قافلے والوں کے ہاتھ میں 20 درہم میں بیچ دیا تھا. کتنے درہم میں؟
20 درہم لے کے، ایک بھائی کے ہاتھ میں کتنے درہم آئے تھے؟ 2 درہم، 2 درہم کے بدلے میں جس نے اپنے بھائی کو بیچ دیا ہو، اور ایک زمانے کے بعد جب اس نے دیکھا ہو کہ مصر کے شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے، تو وہ ان کی حیرت کا کیا اندازہ ہوگا، کس قدر وہ حیرت زدہ ہوئے ہوں گے. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان كنا لخاطئین. اور کہنے لگے کہ بخدا 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 کہ آپ کے معاملے میں ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہم خطا کرتے ہیں، ہم نے آپ پر ظلم کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاف کر دیا. حضرت یوسف نے کیا کر دیا؟ معاف. لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. وہ ارحم الراحمین، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی بندہ ہمارے حق میں حق تلفی کر رہا ہے، ہمارا حق مار رہا ہے یا ہم پر ظلم کر رہا ہے، اگر اس کو اس کی غلطی کا احساس ہو تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہمیں کیا کر دینا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے. بدلے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہے. بدلہ لینے کا ایک جذبہ ہوتا ہے نا، اب دیکھ لیں گے ہم بھی، ہماری بھی باری آئے گی، تمہاری بھی باری آئے گی، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. اب آئیو تم ایسا کہتے ہیں نا ہم لوگ. حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی ان کے بھائیوں سے، لیکن 2 جملوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ ان کی معافی کا اعلان کر دیا. کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کمزور تھے، اب تو کیا بن گئے ہیں؟ بادشاہ بن گئے. وہ چاہتے تو ان کو قید خانے میں ڈال سکتے تھے، وہ چاہتے تو ان کے جو غلطیاں ہوئی تھی اس کو ایک ایک کر کے لوگوں کے سامنے گنوا سکتے تھے، والد صاحب کے سامنے گنوا سکتے تھے، لیکن نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. اب ہماری حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہمارا تھوڑا بھی اختلاف ہوتا ہے تو ہم پرانی باتوں کو پہلے یاد کرتے ہیں، پھر صلح ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی ہمارا معاملہ ایسا ہی رہتا ہے. ایک بندے کے ساتھ صلح ہو گئی، بات چیت ہو گئی، رشتہ داروں کے ساتھ صلح ہو گئی، بات چیت ہو گئی، پھر خدا نخواستہ بیچ میں کبھی کچھ انبن ہو گئی تو پھر واپس وہی پرانی باتیں لفظوں پر آ جاتی ہے، زبانوں پر آ جاتی ہے. یہاں معاملہ بالکل الگ ہے. اتنا زیادہ ظلم کیا گیا، والد سے جدا کر دیا گیا. یعنی 12 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے جس عمر میں کہ اولاد اپنے والدین کے سائے عاطفت میں رہنا پسند کرتی ہے، ایسے زمانے میں ان کو ان کے والدین سے دور کر دیا گیا اور بالکل کنویں میں ڈال دیا گیا، بیچ دیا گیا، فروخت کر دیا گیا. اتنے سارے حالات تھے زندگی کے، لیکن ایک حال کا بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامنے تذکرہ نہیں کیا. یوں نہیں کہا کہ میرے ساتھ کیسے کیسے معاملہ پیش آئے، نہیں کہا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ کیا کر دے گا؟ تم کو معاف کر دے. وہ ارحم الراحمین، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے والد صاحب کے حال احوال پوچھے کہ بھائی والد صاحب کا کیا حال چال ہے، کیونکہ لمبا زمانہ ہوا نا، بڑا لمبا زمانہ گزرا، والد صاحب کے کیا حال چال ہے. تو بھائیوں نے روتے ہوئے پوری کیفیت بتلائی. تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی رونے لگے. وہ کہنے لگے کہ ایسا کرو اذهبوا بقميصي هذا، انہوں نے اپنا کرتا اتارا حضرت یوسف علیہ السلام نے اور کہا فالقوا على وجه ابي ياتي بصيرا، اور کہا کہ یہ لے جا کر والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں پر ڈال دینا. یاتی بصیرا، تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی انشاءاللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اتار کر دیا، اور وہ یہ کرتا وہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق کو عطا فرمایا تھا، اور حضرت اسحاق نے حضرت یعقوب کو عطا فرمایا تھا، اور حضرت یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت عطا فرمایا تھا جب بھائی وہ جنگل میں ان کو گھمانے کے لیے لے کر گئے تھے. تو اس وقت جو کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب نے پہنایا تھا، یہ کرتا وہی تھا، اور یہ بڑا کرامتی کرتا تھا. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جنت کا کرتا تھا، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ کرتا خود بخود بڑا بھی ہوتا تھا اور خود بخود دھل بھی جاتا تھا، خود بخود کیسا ہو جاتا، نیا ہو جاتا تھا. یہ گویا کہ جنتی لباس تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا. اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اکثر انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بطور تبرک کے یہ کرتا عطا فرمایا تھا. یہ وہ کرتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم سے لگا ہوا کرتا تھا یہ. تو کہا کہ اس کو لے کر جاؤ، والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی. بہرحال وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ سب کو میرے پاس لے کر آ جانا مصر. اب یہ چلے کدھر؟ والد صاحب کی طرف یہ قافلہ روانہ ہوا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کی حکم پر جیسے ہی کرتا لے کر وہ مصر سے نکلے ہیں، وہ مصر سے نکلتے ہی ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام لوگوں سے کیا کہنے لگے؟ انی لاجد ریح یوسف، ارے مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ابھی تو مصر سے قافلہ روانہ ہو رہا ہے
اور حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں ہیں؟ کنعان میں ہیں، کئی سو کلومیٹر دور، اور وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کہنے لگے کہ ذرا معلوم تو کرو کہ کچھ کوئی واقعہ پیش آیا، کچھ اہم بات پیش آئی ہے. تو لوگ کہنے لگے انک لفی ضلالک القدیم، ارے آپ بڈھے ہو گئے ہو. کیا ہو گئے؟ آپ بڈھے ہو گئے ہو، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا. یعنی آدمی ایک عمر میں پہنچا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑھاپے کا زمانہ تھا، تو اب چونکہ نبی تھے، نبی کا یہ معجزہ ہوتا ہے، اب وہ معجزہ بیان کر رہے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ غم کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یوسف یہاں ہے ہی نہیں، برسوں ہو گئے اس کو تو گئے ہوئے. لیکن دیکھا کہ قافلہ آیا، قافلے میں سے ایک بندہ جو کرتا لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه، وہ کرتا لا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، ان کی آنکھوں کی روشنی الحمدللہ واپس آ گئی. اب کہنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام، قال الم اقل لكم، میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ کی جانب سے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. تو بہرحال پھر سب بیٹے بھی آ گئے، اور بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے عاجزی کرنے لگے. استغفر لنا ذنوبنا، اے والد صاحب ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے اپنے رب سے، انا كنا خاطئین، یقیناً ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہم سے خطا ہوئی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لكم ربی، میں ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے دعا کروں گا، تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا. انه هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ سوف استغفر لكم ربی جو حضرت یعقوب نے فرمایا، اسی وقت دعا نہیں کی، کہا کہ ان قریب تھوڑی دیر کے بعد میں کیا کروں گا؟ دعا کروں گا. تو وہ تہجد کے وقت کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ قافلہ جو لوٹ کر آیا تھا اس وقت رات کا وقت تھا. تو کہا کہ بس ابھی تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا کہ تہجد کا وقت شروع ہوگا، پھر میں اپنے رب سے دعا کروں گا. لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور سب کے سب بھائیوں کو کیا کر دیا؟ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، حضرت یعقوب نے بھی معاف کر دیا، پھر اللہ رب العزت نے بھی کیا کر دیا؟ معافی کا اعلان کر دیا کہ اللہ نے سب کو معاف کر دیا. پتہ چلا کہ آدمی سے کتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے، اگر وہ سچے دل سے اللہ رب العزت سے معافی مانگے تو اللہ رب العزت کیا کر دیتا ہے؟ اس کو معاف کر دیتا ہے. بہرحال اور پوری بات سنا دی حضرت یعقوب کے سامنے کہ ایسا ایسا ہوا، مصر کے بادشاہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا. تو اب وہ پورا قافلہ روانہ ہوا، کہاں کے لیے؟ اب والد صاحب اور سب بیٹے سب مل کر کے مصر کے لیے روانہ ہوئے. اب جیسے حضرت یوسف علیہ السلام تک اطلاع پہنچی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورے خاندان والے کیا رہے کہ مصر آ رہے، تو ان کے استقبال کے لیے مصر شہر سے باہر ہی انہوں نے ایک خیمہ لگایا، اور وہ خیمہ بڑا شاندار لگایا، بڑے شاندار انداز میں استقبالی خیمہ اپنے والد صاحب کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے لگایا. جیسے والد صاحب آئے تو سب سے پہلے خیمے میں ان کا استقبال کیا، اور استقبال کر کے پھر ان کو کہا کہ انشاءاللہ آمنین، ہم مصر شہر میں اطمینان کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ ہم داخل ہو جائیں گے. پھر جب مصر پہنچے، مصر کا دربار پہلے سے لگا ہوا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے گزارش کی، ورفع ابویہ علی العرش، کہ یہ تخت پر آ جائیے، جو سجا ہوا تھا تخت، بادشاہ کا جو تخت ہوتا ہے، کہا کہ تخت کے قریب آ جائے، تخت پر چڑھے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ. تو جو یہ منظر تھا نا، یہ منظر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اہلیہ اور ان کے سب بچے، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ یوسف جو ہے وہ تخت پر ہیں، تو وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے. وخروا له سجدا، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کیا ہو گئے؟ سجدے میں گر گئے. دو والدین، والدہ اور بھائی. تو جو خواب دیکھا تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. اب یہ خواب پورا ہوا. اب یہ خواب کیا ہوا؟ پورا ہوا کہ والدہ یہ دونوں کیا تھے؟ چاند سورج. اور 11 بھائی یہ کیا تھے؟ وہ ہے کہ 11 ستارے تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اب یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، تعظیمی سجدہ تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا. اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، لہذا ہوا ایسا. ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم بھی جائز نہیں ہے، لہذا ہمارے یہاں وہ جھکنا ہے نہیں. وہ گزشتہ اس کی مکمل تفصیل آ گئی تھی. تو بہرحال پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے والد صاحب، هذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا، اور میرے رب نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا. قد احسن بی اذ اخرجنی بی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. پوری زندگی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 جملوں میں بیان کر دیا. کہا کہ پہلے میں قید خانے میں گیا،
اور پھر میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے دشمنی ڈال دی اور جدائی ڈال دی، اور میں کیا ہو گیا، اپنے والدین سے بھی جدا ہو گیا، لیکن میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا، احسان کیا، انہ هو العلیم الحکیم، یہاں سب کو جمع کر دیا، ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، اب یہ واقعہ ختم ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام ایک دعا مانگ رہے ہیں، وہ دعا ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے، وہ بہترین دعا ہے۔ اب چونکہ دنیاوی اعتبار سے تو ان کا حال بہت اچھا ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، ان کے بھائیوں کا اور ان کے والدین کا بہت اچھا حال ہو گیا، کوئی شاہی گھرانہ ہے، اب حکومت ہے، دنیا کے تمام تر اسباب موجود ہے۔ اب آخرت کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، ایک دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک کے دربار میں گویا کہ ایک عاجزی پیش کر رہے کہ ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، یقیناً تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم سکھایا۔ اب یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے، فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے اللہ، انت ولی، تو ہی میرا بہترین کارساز ہے، فی الدنیا والآخرت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلمن، جب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو اسلام کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور جب میدان محشر میں میرا حشر ہو تو کن لوگوں کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ۔ کتنی بہترین دعا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، تو یہ دعا یاد کر لے سب ساتھی، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اس دعا کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں احادیث میں بھی آئی ہے، کتابوں میں بھی لکھی ہے۔ ایک سب سے بڑی فضیلت اس دعا کی ہے کہ جو بندہ یا جو بندی روزانہ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے یا جب بھی دعا مانگے اس دعا کو مانگے، اللہ رب العزت مرنے سے پہلے اس کو ایمان والی زندگی عطا فرماتا ہے، اور جب اس کو موت آتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو کلمے والی موت عطا فرماتا ہے، یعنی کلمے والی زندگی بھی عطا فرماتا ہے اور کلمے والی موت بھی عطا فرماتا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں صرف کلمے والی موت مانگتے ہیں، کلمے والی زندگی بھی تو مانگو اللہ پاک سے۔ کلمے والی زندگی کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اچھا سلوک ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، زنا سے بچنا ہے، یہ پورا اسلام، یہ کلمے والی زندگی ہے۔ کلمے والی موت سب کو چاہیے، لیکن کلمے والی زندگی کا کیا؟ کلمے والی زندگی ہوگی تو کلمے والی موت ملے گی نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسی دعا مانگی کہ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت کلمے والی زندگی بھی عطا فرماتا ہے اور کلمے والی موت بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم فاطر السماوات والارض، اے وہ اللہ جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرت، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ایمان اور اسلام کی حالت میں تو مجھے وفات عطا فرما، اور جب میدان محشر میں حشر ہو تو کن لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما؟ نیک لوگوں کے ساتھ حشر ہو۔ یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ نبی ہے۔ یہ دعا کون مانگ رہے ہیں؟ وہ نبی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ نبی تو کامیابی ہی ہے لیکن دعا مانگ رہے ہیں، گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ دعا ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے اور ہم لوگوں کے عمل کے لیے نازل فرمائی ہے، تو سب اس کو یاد کر لے رہے، اور یاد کرنے کے لیے یہ یاد رکھے کہ سورہ یوسف ہے اور سورہ یوسف کی 101 نمبر کی آیت، کون سے نمبر کی آیت ہے؟ 101 نمبر کی آیت ہے۔ اپنے گھر کی مستورات کو بھی یاد کرا دے اور اپنے گھر کے بچوں کو بھی یہ دعا یاد کرا دے۔ پھر اللہ پاک آخر میں فرماتے ہیں کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کیونکہ قرآن پاک تو اللہ کے نبی پہ نازل ہوا نا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی جی یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم پر نازل کرتے ہیں، اور کیوں ہم نے یہ واقعہ بیان کیا؟ تاکہ تم اس واقعے کے ذریعے عبرت حاصل کرو اور جو چیزیں ہم نے اس کے اندر بیان کی ہیں اس کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کا نام بات سمجھ میں آ جاوے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے جو حالات اللہ پاک نے ارشاد فرمائے ہیں وہ حالات اللہ رب العزت ہم کو اس سے عبرت لینے والا بناوے، نصیحت حاصل کرنے والا بناوے۔ آمین۔